جب حضرت سیدہ زینب کی تخلیق ہوئی، ولود ہوا، ظہور ہوا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا اس کی ساری شباہت میری خدیجہ پہ ہے۔ اور سیدہ زینب عالیہ پاک بی بی چلنے پھرنے میں حضرت خدیجہ کی طرح تھی، بولنے میں علی پاک کی طرح تھی۔ ایک عبداللہ بن عفیف مولا علی کے اصحاب میں سے تھے، ان کی ایک آنکھ جنگ جمل میں اور ایک آنکھ جنگ صفین میں ضائع ہو گئی۔ انہوں نے کیا عرض کیا کہ یا علی آپ مظہر العجائب ہیں، میری آنکھیں ٹھیک فرما دیں۔ اور میں عبداللہ نہیں، تیری آنکھیں ایسے ہی رہنے دے۔ عرض کی حضور کیوں؟ اور میں تو نہیں ہوں گا، ایک وقت آئے گا کہ کوفے میں تو ہوگا، ایک منظر ایسا ہوگا کہ اگر تیری آنکھیں ہوئی نا تو دیکھ نہیں سکتے۔ وہی حضرت عبداللہ بن عفیف، ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ شور ہوا کوفے میں، پتہ کیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کا جی کچھ قیدی آ رہے ہیں، کچھ باغی تھے، ان کے سر لائے جا رہے ہیں۔ تو اچانک عبداللہ بن عفیف کے کانوں میں آواز پڑی ہے، کوفے والو تم ایسی عورت کی طرح ہو جو خود ہی سوت بناتی ہے، چرخے پہ کاٹتی، خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ضائع کرتی۔ ابن عفیف کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت ابن عفیف نے پوچھا کہ یہ میدان حشر ہے، کیا یہ میدان معاشر ہے؟ ان کا کہ نہیں، میدان معاشر نہیں ہے۔ ان کا کیوں؟ مجھے لگ رہا ہے میرے مولا علی نے جب آخری خطبہ دیا تھا نا تو فرمایا تھا کہ لوگوں یہ آواز سن لو، آج کے بعد یہ آواز حشر کے میدان میں سننی ہے تم نے، میں علی کی آواز سن رہا ہوں۔ ان کا علی نہیں، علی کی بیٹی بول رہی ہے۔ وہ نبینہ صحابی تلوار لے کے نکل پڑا، لیکن نبینہ تھے۔ احباب گرامی، آپ کو میں کیا عرض کروں، سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کا کیا مقام ہے، کیا منصب ہے، کیا ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے۔ میں پاک بی بی سلام اللہ تعالی علیہا کے بچوں کے قدموں کی خاک پہ قربان چلا جاؤں۔ میرا دل تھا کہ آج میں سیدہ بی بی پاک زینب کی بارگاہ میں حاضری پیش کر لوں۔ کون ہے یہ پاک بی بی جو ثانی زہرا ہیں؟ جو ثانی زہرا ہیں، وہ رات، دو راتیں سیدہ زینب کی، ایک 28 رجب کی رات جب قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، بیٹی اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھی، اور وہ راز و نیاز جو ماں بیٹی نے کیا، اور پھر وقت گزرتا رہا، کربلا کی منزلیں طے ہوئی، اون و محمد قربان ہوئے، علی اکبر قربان ہوئے۔ میرا حوصلہ نہیں ہے، بس میں اب کچھ جو ہے نا یہ عرض کر دوں۔ جب مولا حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، خیموں کو آگ لگا دی گئی، رسول کی بیٹیوں کے خیمے جلا دیے گئے۔ رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والوں، اب لوگ سوچتے تو ہوں گے کہ عمر ابن سعد کے ہاتھ نہیں جلے کہ جن ہاتھوں سے انہوں نے بیویوں کے ہاتھ باندھے۔ اس بارے میں نے مقتل میں روایت پڑھی
سیدہ زینب نے فرمایا عمر رسول زادیوں کو ہاتھ نہیں، رسی مجھے پکڑا، اور رسی اپنے ہاتھ سے پکڑ کے کہا ام فروا رسی بندھوا لو، ام لیلا ہاتھ بندھوا لو، خود اپنے ہاتھوں سے سب کے ہاتھ باندھے، سب بیبیوں کے لیے سواریاں بلائیں اور کہا کہ فروا تم سوار ہو، آسرا دے کے سوار کروایا، ہر بیبی کو خود سوار کیا۔ خادمہ آئیں، ان کو بھی کہا کہ خادمہ تو میری کنیز ہے، تو بھی سوار ہو۔ عرض کی بی بی آپ کو کون سوار کرے گا؟ بڑا دردناک مرحلہ، جب اکیلی رہ گئی تو فرات کی طرف منہ کیا، کہا میرے بھیا عباس اے میرے غیرت والے بھائی، عباس تیری بہن کو سوار کروانے والا آج کوئی نہیں۔ بہرحال کسی بھی منزل پہ سیدہ زینب نے حوصلہ نہیں چھوڑا، یزید کے دربار میں علی کی زبان میں خطبہ دیا، علی کی آواز میں خطبہ دیا۔ جب قافلہ، بڑی بڑی بہنیں اپنے بھائیوں سے محبت کرتی ہوں گی، لیکن کائنات میں ایک ہی زینب ہے۔ یزید نے کہا کہ یہ سر ان کو واپس کرو، علی اکبر کا سر ام لیلا نے پکڑ لیا، قاسم کا سر ام فروا نے پکڑا، جو جو بیویاں تھی اپنے اپنے سر، اپنے بیٹوں کے، اپنے گھر والوں کے سر، 2 بچوں کے سر تشت میں پڑے رہے۔ تو شام کی ایک عورت نے کہا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ ان کا نہیں، بتایا ان کی ماں زندہ ہے لیکن وہ اپنے بھائی کو رو رہی ہے۔ یہ اونو محمد کے سر ہیں، ایک بار بھی زبان سے ہائے اونو محمد نہیں نکلا۔ حسین کو یاد کیا، وقت گزرتا رہا، قافلہ واپس چلا، قافلہ مدینہ طیبہ، سیدہ زینب نبی کی قبر پہ گئی، اپنی بات نہیں کی، اپنے نانا سے اپنا گلہ نہیں کیا کہ نانا میرے ساتھ یہ ہوا۔ کیوں بیٹیاں ہمیشہ یہ باتیں اپنی ماں سے کرتی؟ کہا کہ نانا تیرے حسین کو یوں قتل کیا گیا، تیرا علی اکبر مارا گیا، تیرا فلاں بھی شہید ہو گیا۔ بڑے دکھڑے سنائے اپنے نانا کو، پھر واپس گھر چلی گئیں۔ جب رات ہوئی نا، امام سجاد سے کہا کہ بیٹا میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ سارا جگ سو گیا، اب ایک بیٹی اپنی ماں سے ملاقات کو چلی۔ جنت البقیع کے دروازے تک چل کے گئیں، ان کی خادمہ کہتی ہے قبر سے پیچھے گر گئی، گھٹنوں کے بل چل کے۔ وہ زینب جو سارے رستے میں نہیں تھکی، ساری منزلوں پہ نہیں تھکی، اپنی ماں کی قبر پہ تھک گئی اور گر۔ قبر پہ رخسار رکھ کے پھر بتایا اماں فاطمہ
تیری بیٹی نے بڑے دکھ دیکھے، تیرا بیٹا حسین قتل ہوا، زینب نے صبر کیا، علی اکبر گیا، تیری بیٹی نے صبر کیا، تیری بیٹی کے بازوؤں کو رسیوں سے باندھا گیا۔ بابے گرامی، یہ ایک ماں بیٹی کی ملاقات تھی، ایک بیٹی کی اپنی ماں سے ملاقات تھی۔ واپس آئی، وقت بیتا، چند دنوں کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے امام سجاد سے کہا کہ زین العابدین اپنی پھوپھی سے پوچھو اپنے گھر نہیں آنا، اپنے گھر نہیں آؤ گی۔ امام زین العابدین کے کہنے پہ بی بی زینب جب اپنے گھر گئی نا تو حضرت عبداللہ گھر میں نہیں تھے۔ وہ زینب جس نے کربلا میں بھی نہیں کہا ہے انہوں محمد کہاں ہو، اب زینب نے جب اپنا دروازہ کھولا اپنا گھر خالی دیکھا، انہوں محمد کے کمرے ویران دیکھے، تب علی کی بیٹی نے رو کے کہا اے انہوں محمد کہاں ہو۔ احباب گرامی، بڑے دکھ کی کہانی ہے۔ آج مولوی پوچھتا ہے تم روتے کیوں؟